صحیح
اس کے ساتھ چلے جاتے تھے. بنتی رہے گی بس یہ چھوڑ بنتی رہے گی. ہاں تبلے پھاڑ دیتی تھی یہ کشید کرے تبلے پھٹ گئے اور میں دیکھ رہی ہوں ڈنڈو آدم سے یہ کیا ہوا بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے کیا ہو گیا. میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہو گیا کہیں سے پوریاں مقام لگا کے تو وہ تبلے بجے اتنا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے کافی عرصہ ہوا تو پھر میں لاہور چلا گیا انڈسٹری میں. تو ان کا پتہ چلا کہ بھائی سلمان سے شادی ہو گئی پتہ کی. تو ہم لوگ پھر خاموش ہو گئے. ایک دن میں آگے جا رہا تھا تو میں اس سے اترا رکشا سے تو میں نے دیکھا ایک عورت رکشا سے اتری تو اس نے میرا ایک یہ جیسے کالر پکڑا تو میں نے کیا بدتمیزی ہے بہت تیز وقت سے. تو اس نے نقاب اٹھا کے کہا اچھا. آپ کی شرارت کے تو ہم نے بہت قصے سنے ہیں. کچھ اور سنائے نا ہمیں آپ کی. ایک دفعہ جناب کیا ہوا میں سن چلی گئی تو میرے ساتھ 10-12 استاد اور مجھے انہوں نے کہا کہ جی چھوٹی سی گیدرنگ ہے چھوٹی سی شادی ہے آپ چلی جائیں. میں منہ اٹھا کے کچھ نہیں سوچ رہی تھی. مجھے بہت پیارا لگتا سریلا بہت ہے اور بہت احترام بڑا کرتے ہیں اور سید بھی ہیں سارے. اب جناب جب وہاں پہنچی تو اب جو دیکھا میں نے تو کم یقین کیجئے کوئی 2-2.5 ہزار آدمی پورا گاؤں آ کے امٹ کے بیٹھا ہوا تھا اور میں اتنی سی ایک چیز مجھے سمجھ نہ آئی کہ کیا کروں. اچھا اب کیا ہوا کہ یا اللہ اب ان کو کیسے ہینڈل کروں. گاؤں کے لوگ تھے پننا تو پسینے چھوٹ گئے پننا کے. مگر میرے استاد اس طرح یہ لوگ سیکیور کرتے تھے نا مجھے یہ فکر ہی نہیں تھی اور ان کو سب کو میں نے کنٹرول کیا. مگر یہ ہے کہ اکثر حادثے بھی ہوئے مگر آج کے زمانے کے بھی وہ احترام بھی کرتے تھے آرٹسٹوں کا. وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور کبھی کوئی ایسی بھیڑ نہیں. اور آج سے ماشاء اللہ جس نے آرام سے بیٹھ کے وہ لوگ دیکھتے ہوتے تھے. ہاں کچھ ہوتے تھے جو غلطی سے میرے اوپر مجھے ان کو محبت آ جاتی تھی میرے اوپر مگر میں کہتی تھی 4 فٹ کا فاصلہ رکھے چلنا بھائی. کچھ بھی بہت ہوتے ہوں گے میرے خیال سے. کھیری سی شکل میری تھی اتنی سی 40 بھر کی لڑکی ناچ ہوتی تھی مگر خدا کا بڑا کرم رہا کہ ابھی بھی زندہ ہوں اور تھوڑا بہت سکھاتی بھی زیادہ ہوں. یہ تو میں نے میرا خیال ہے کوئی 6-7 سال 8 سال کے بعد ابھی آپ کو ویسے خوشی کے لیے تو غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا. میرے سے تو اتنی محبت اور اتنا احترام تھا. پھر ایک دن کیا ہوا میری اکیڈمی میں آ گئی ہے ضیاء محی الدین کی اکیڈمی ہماری پی آئی کی ہوتی تھی. تو یہ نیچے آئی آنے کے بعد میں وہاں کافی لڑکیاں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا سلامت کار اب وہ سارے وہ سب کے سب سوچ رہے ہیں یار یہ کیسی عورت ہے میرے بولے سلامت کار. اب میں جب آیا تو میں دیکھا جلدی سے پیار کیا میں نے بھیا میں نے کہا سسرو یہ بہت بڑی آرٹسٹ ہے اور میری ہمجولی بھی ہے میری سہیلی بھی ہے کیا کیا کہیں ہم. بہت پیار بہت کام کیا. اتنے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں جو بنتے ہیں. اب ہزاروں بنائے ہوں گی جی ہزاروں میرے جیسی کہاں. میں تو بالکل ناچیز ہوں مگر بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی دعائیں میں سمجھتی ہوں. میری ماں اور میری بہن میرے استاد بہت اچھے اور ان لوگوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. اب مثال کے طور پہ کسی ایسی جگہ چلی گئی کہ جہاں ایک طوفان بدتمیزی تھی اور ہم آنکھوں میں سمجھ لیتے تھے کہ اب کیا کیا جائے. اور وہ ایک صاحب ہوتے تھے پتہ نہیں وہ حیدر وہ کیا کرتے تھے جب ڈانس شروع ہوتا تھا نا تو بین بجاتے سو جاتے. حیدر اٹھو اللہ تمہیں غارت کرے اٹھ جاؤ. اچھا ایسا بھی کچھ ہوا اور بڑی دفعہ ہوا. غلام حیدر نام تھا. اچھا تو بڑا مزہ آتا تھا پھر اور سچا کام تھا ستھرا. آپ یقین کیجئے کہ 5-6 گھنٹے میں بڑے آرام سے کرتی تھی کام. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اتنی محنت کرتی تھی کہ یہ جو میرے طلبے ہیں یہ خون سے بھر جاتے تھے مگر میرے استاد کہتے تھے کہ نہیں کرنا ہے. شاید اسی وجہ سے تھوڑا بہت آپ کو میں تھوڑا بہت کر کے دکھا دیا
مگر یہ ہے کہ استاد بہت اچھے تھے، وقت بہت اچھا تھا، تو لوگ بہت اچھے. ٹریننگ ہوتی تھی تو لگاتار کتنے گھنٹے؟ 11 بجے سے لے کے 4 بجے. شادو مہاراج بڑے سخت تھے اور گھنگرو بھی اتنے بنوا دیتے تھے 5-5 کلو کے. کہتے تھے ہلنا نہیں ہے. اور پھر بیوی جب بھوک لگتی تھی نا تو پیٹ میں درد ہو رہا اور ادھر ادھر دیکھ رہے، کہتے کچھ نہیں. اتنی بڑی اس زمانے میں نا مکھن کی ٹکی ملا کرتی تھی ہمارے حلق میں وہ ڈال دی جاتی تھی اور کہتے بس ایک گھوٹ پیو، چبا لو اور بس کھڑی رہو. پہلوان بنانا ہے اور یہ فیکٹ ہے. اور جب تک پیروں کے نیچے سے پسینہ نہیں آ جاتا تھا یہ مسلسل تذکار کرتی رہتی تھی. کتنا انہوں نے کام کیا، کتنی محنت کی. یہ بڑا محنت کا کام ہے. میں جو کہتا ہوں نا کبھی کبھی کہ فنکار تو بن جاتا لیکن کے پیچھے یا اس کے آگے پیچھے ساری زندگی ہوتی ہے. ساری زندگی وہ اسی اس میں رہتا ہے کہ بھائی میں بن گیا ہوں تو اور آگے بن جاؤں اور آگے کچھ کروں. تو اس نے اتنی محنت کی. اب اسلام آباد بیٹھی ہوتی ہے، مجھے فون پہ فون آتے یار آ جانا بھائی اسلام آباد آ جا. میں نے کہا اچھا میں آ جاؤں گا. تو میں نے جب آج سنا نا چور بڑے تھے، ابھی آتے تھے فنکشن والے دن غائب. سلامت کہاں ہے؟ جی ریڈیو پاکستان میں. سلامت تمہیں خدا سمجھے میرے پاس آ جاؤ. اچھا بس میں پہنچ رہا ہوں. نہیں پہنچ. بہت شرارتی. تو وہی بس میں کیا بتاؤں. اور اللہ زندگی میرے وقت کے ایک ہیں کہ اللہ ان کو جیتے. میں دلاور کو ڈھونڈتی رہی، مجھے نمبر دلاور ہاں چلے گئے. تبلے پہ آپ کے ساتھ دلاور بھی عابد چلے صاحب گئے. کبھی آپ کے ساتھ تھے؟ گئے. عابد صاحب چلے گئے. عابد رفیع انور صاحب صاحب کے ساتھ عابد تھے. صاحب. بہت عابد کی میری تو تکرار ہوتی تھی نا تبلے پہ. اور میں مطلب آپ لوگ اتنے آرام سے سن رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے، یہ داستان نہیں ہے کہ میں نے 5-5 6-6 گھنٹے میں نے ساری رات بھی ڈانس کیا ہے اور میں تھکتی نہیں تھی. ایک فلم تھی باجی، اس میں میرے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا ایک تو ایمی مل والا میرے چپٹ گئی. مجھے کہہ لگے اب یہ 2 پہلوان آ گئے. وہی رہا تھا کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ ایمی پہ سارا ڈانس پکچرائز کر دیا جائے. چاہتی تھی کہ بس صرف ایمی کا نام ہو پورے پاکستان میں اور کسی کا نام نہ ہو. مجھے تو کہتی تھی، اس کی ماں کہتی کیا یہ چھوکری ایک بالش تھی، میری بیٹی ہماری بیٹی کا مقابلہ کرے گی. میں نے کہا میں مقابلہ کر کے دکھاؤں گی. خیر باجی کا یہ قصہ ہوا ہے، بہت اہم قصہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. جبار صاحب ہیں؟ جی بالکل حاضر حاضر. جبار صاحب وہ اپنا باجی کا یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جو فلم بنائی استاد اللہ رکھا، ان کا تو نام ہی لیتے ہوئے مجھے پسینے چھوٹ گئے کہ وہ تبلے پہ آ رہے ہیں انڈیا سے. ادھر سے استاد نزاکت سلامت میرے لیے اور ایک مشکل. اس کے بعد جناب میڈم نورجہاں اور فریدہ خانم. اب میں اور ایمی مل والا. اس کے بعد میوزک ڈائریکٹر بہت اچھے تھے سلیم اقبال. میں ایک یادگار بھی چیز بتا رہی ہوں کہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی کو کچھ دعا لگی ہو، کسی نے محنت کی ہو، وہ ضائع نہیں ہوتی. کبھی آپ چلا کے دیکھیے گا فلم. وہ میں نے انہیں کہا تھا، اپنی حکومت سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو ہمارے جو بھی ادارے ہیں جو کہ ڈانس وغیرہ کے، صرف وہ ان کو وہ فنکاروں کے حوالے سے کہ جی یہ آرٹسٹ نے یہ کام کیا ہے، انہیں پتہ چلے کہ کتھک کیا چیز ہے. اب جناب استاد اللہ رکھا وہ کہیں جی ہم بہت بڑے، ادھر استاد سمراٹ صدیق سمراٹ جو ہمیں سکھا رہے تھے وہ کہیں جی میں بہت بڑا استاد. اچھا یہ تو 2 ہو گئے. نزاکت سلامت نے تبلے والوں کو پکڑ لیا، وہ تو ہمیشہ دشمن تھے. وہ کہنے لگے کہ ان کی آڑ کباڑ چلنی شروع ہو گئی. اچھا فریدہ خانم میں میڈم نورجہاں لڑ پڑی. کس بات میں؟ فریدہ خانم کہنے لگی کہ میں ایمی کے جو ڈانس جو حصہ تھا وہ کروں گی. اچھا میں نے کہا کہ میں، کیونکہ فریدہ خانم کا انداز بڑا سافٹ اور بڑا رناہٹ والا تھا، میں نے کہا جی یہ میں کروں گی. خیر وہ تو ویسے ہی لڑ رہے تھے، ہم دونوں آپس میں نے کچھ نہیں کہا. طے یہ ہوا کہ فریدہ خانم میرے حصے میں آ گئی اور نورجہاں چلی گئی میڈم ایمی کے حصے میں. اب ہوا کیا کہ استاد اللہ رکھا توبہ توبہ توبہ. میں کہتی ہوں کہ ٹانگیں لڑک گئی تھی ان کی، جو آڑ کواڑ پڑاڑ صرف بھگتا پتہ نہیں کیا تھا. انہوں نے بتائی چیزیں کہ بس پتہ نہیں سکتی جو کچھ معجزہ تھا. اور میں کہتی ہوں پاکستان کیا، یہ میں فخر سے کہتی ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان میں باجی جیسا وہ گانا کوئی نہیں کر سکتا.
سوال اور وہ جو بحث تھی کیا کہیں. سبحان اللہ. استاد اللہ رکھے نے ذاکر حسین بھی ساتھ تھے, چھوٹے سے تھے, وہ بھی ساتھ تھے. اور آپ یقین کیجیے کہ ہمارے لیے قیامت پوری ہوئی تھی کہ آپ کی اپنی عزت کا سوال تھا. اب وہ یہ رابطہ تھا کہ میں کہتی تھی پہلے میں نے تھوڑا کرنا ہے, ایمی کہتی تھی میں کروں گی. پھر میرے سلیمان سے میری سب شادی نہیں ہوئی تھی. کہنے لگے اچھا بھائی ایک کام کرو, استاد اللہ رکھے نے فیصلہ کیا کہ لیکن دونوں پہلوانوں کو آزاد چھوڑ. اب آپ نے اسٹیج پر بہت پرفارم کیا, تو وہ آپ کا کراچی کا زمانہ تھا, کراچی والا زمانہ تھا. سب تک تو میں بھوک بن چکی تھی, وہاں تو قید ہو گئی تھی. فلمیں میں نے کی, بس سلیمان نے نہیں کرنی, بس کچھ نہیں کرنا تھا, ہیری بن جاؤ یا ڈانسر بن جاؤ. تو یہ کیسے ہوا کہ جب آپ نے اسٹیج پر پرفارم کرنا شروع کیا تو یہ اتنا رواج تھا, بہت زیادہ تھا. آپ سوچ نہیں سکتے, ایک دن میں 10 فنکشن کرتی تھی. گھنگرو بندھے ہوئے ہوتے تھے, ننگے پیر بھاگ رہی گاڑی میں, اور وہی کپڑے بدلے اور وہیں سے اسٹیج پہ چلی گئی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی وہ جیسے آج کل ہے کہ جی میک اپ روم ہو اور جناب پھر تیاری ہو. نہیں, گاڑی میں کپڑے بدلے اور گھنگرو باندھے. اور ایک یہ جو آپ کا پتہ نہیں پی آئی جی پتہ نہیں کوئی گراؤنڈ ہوتا تھا, پولو گراؤنڈ بڑا پی سی کے سامنے تلک پہننے والا لیکن اس کے علاوہ بھی اس زمانے میں تو بہت ہالس تھے, کٹرک ہال, دونوں میں سے تعلق ہو گئے تھے. کہنے اچھا ویسے عجیب بات ہے, ہر چوتھا آدمی جو آتا تھا وہ کہتا تھا پنڈا مجھ سے شادی کرو. اور میرا ایک ہی سوال ہوتا تھا, میں نے کہا جی دیکھیے میں کام کرنے آئی, پیرس ہوٹل ہوتا تھا یہاں, آپ کو میں پرانی یادیں تازہ کرتی ہوں, آپ لوگ میرے اپنے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں. یہاں پیرس ہوٹل ہوتا تھا, بھٹو صاحب اور اکبر بکٹیز اور یہ سارے لوگ آتے تھے کہ پننا نے رات کو 12 بجے تک کرنا ہے, اور میں ان کے لیے ہمیشہ تیار ہوتی تھی. بھٹو صاحب کی سب سے آگے میز ہوتی تھی, اور کیا شان تھی بندے کی, فیوریٹ تھی. اب کیا ہوا کہ جناب وہ ڈانس وانس سے ختم ہوا تو پتہ یہ چلا کہ جی اپنا انہوں نے کہا کہ جی والز آتا ہے تمہیں, میں نے کہا چاچا کیا آتا ہے, میں نے آرڈر کیا, میں نے کہا جی کھڑے کو سکھانا شروع کر دیا. میں نے کہا آپ تو میرے روحانی استاد ہو گئے. تو صاحب بہت اچھا راستے. اچھا یہ وہ زمانہ ہے جب وہ فارن منسٹر تھے, صدر ایوب خان, جس وقت صدر ایوب نے مجھے ستارہ امتیاز, اچھا ایسے ستارہ امتیاز جس وقت مجھے ملا, صدر ایوب نے اسپیچ لیکچر بھی دیا. وہ اب تو خیر, لیکن وہ تو بہت چھوٹی ہوگی اس اور پھر آپ نے ماشاءاللہ سے بہت سارے ڈگنیٹریز کے سامنے کیا ہے. میں نے نہیں, سب سے پہلے جو میرا کاغذ کاپی تھی جو میں نے رب سے آزمائش کمائی تھی, ملک فیروز خان نون صاحب نے کہا, چھوٹی تھی, کہنے لگے بس تم نے آ کے اسٹیج پہ ناچا. کیسے ناچوں میں, لوٹی کر دیں. اچھا جی ساڑی پہن کے, ساڑی بھی گرتی تھی بیچاری, اتنی چھوٹی نہیں جناب, میں نے لوٹی کر دی. لوٹی پہ کی تو شاہ پاکستان میں کہیں گے یہ پتہ نہیں کون بڑے سے اور بڑے دبدبے والے تھے, بادشاہ تھے. ان کے سامنے جب کیا, یقین کریں کہ میرے پیروں سے پسینہ چھوٹ رہا تھا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بادشاہ سے بادشاہ پہلا بادشاہ جو میں نے دیکھا. اس کے بعد پھر ایک اور بادشاہ, ایک مہینے بعد شاہ ایران. میں نے کہا بھائی ان پہ تمہیں یاشو اور شرارتیں کرتے تھے. اچھا اس کے بعد فوراً ہی صدر سویکارنو آ گئے. لگاتار یہ لوگ اوپر تلے آتے چلے گئے. اس زمانے میں اچھا پروٹوکول اتنا نہیں ہوتا تھا کہ جی آگے گاڑیاں چل رہی ہیں اور شور بچ رہا, نہ کچھ نہیں تھا. آرام سے وہ لوگ آ کے بیٹھتے تھے, پروگرام دیکھا اور چلے گئے. پھر صدر سویکارنو کے بعد ملکہ الزبتھ آ گئی, انہوں نے پھر ایک دن کے لیے مجھے لندن بلایا میرا پروگرام دیکھ کے. اور سب سے جو اہم بات تھی وہ 59 کی بات ہے یا 60 کی, پہلا چائنا کا دورہ تھا, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور یہ زہری تھے, پتہ نہیں نبی بخش زہری, جنہوں نے وہ مارکر وغیرہ بھی لگایا تھا جی. یہ 5 آدمیوں کا گروپ گیا, رات کو آرڈر آیا تو پننا صبح تیار رہنا, جانا ہے. بھائی کہاں جانا, بس میں نے جو کہہ دیا سمجھ لو جی. اچھا تو جناب میں چائنا پہنچ گئی, پہلی آرٹسٹ تھی. جب میں پہنچی آپ یقین کیجیے سارا سرخ فانوس اور ہر چیز سرخ ہی سرخ. میں کچھ بڑی حیران پریشان سی ہوئی
بہرحال میں نے وہ جب ڈانس وانس کر لیا تو دیکھا ایک بہت صحت مند سی چیز, بڑی مضبوط قسم کے ماں تو وہ سگار تھا ہاں, اور بس یوں بیٹھے وہ چون لائی ساتھ وائٹ کپڑے, وہ ہمیشہ وائٹ میں ہی رہے. تو جب ڈانس وانس کر آ کے میں انہوں نے مجھے اٹھ کے ایک اسکارف میرے گلے میں ڈالا, سرخ رنگ کا. جب ڈالا تو میں نے خیر سلام کیا تو بڈھے صاحب نے اس طرح کہتے تھے, تو جانتی ہے کون ہے یہ؟ میں نے کہا تو توڑا کرتے تھے جب مون میں ہوتے تھے. میں نے کہا نہیں. کہنے کہ یہ سب چائنا کا بادشاہ ہے. اچھا بادشاہ ناراضی تھا مجھے. بعد میرے کوئن نے بلایا کہ سب سے جو اچھا میرا پروگرام بہت اچھا جشن کا, جس میں فریدہ خانم, سعودیہ کا سلامت, بال والے, یہ سارے لوگ میرے ساتھ چلتے تھے. اور پھر ایک جب میں پہلی دفعہ گئی تو شاہ افغانستان نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہارا پہلا ڈانس دیکھا تھا؟ میں کہتی دیکھا تو تھا مگر پسینے میرے بھی چھوٹ گئے تھے, اتنی میں ڈر گئی تھی. تو خیر اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک وہی بیٹھے بیٹھے بڑا سلطان بڑا سمجھتے تھے اور اتنے مطلب ردم کے وہ جاننے والے تھے. انہوں نے ایک شعر لکھ کے دیا, تاتورا می بینم دل برے شیرینم بخدا برد زمن عقل دلدینم. اس طرح کوئی چیز تھی. کہتے مجھے ابھی کر کے دکھاؤ. افغانستان جو تھا نا, افغانستان میں اتنا رواج تھا کلاسیکل کا, اور وہ جو ظاہر شاہ بھی اور ان کے جتنے بھی لوگ تھے وہاں تو جمعدار تک کا کلاسیکل کا بڑے سنیے اور سلطان. تو ہمارا سارا پشاور سے ہم لوگ فلم دیکھنے چلے جاتے تھے. ہاں کافی چلے رواج. دیکھیں نہ وہ افغانستان رہا نہ وہ پاکستان رہا. پاکستان کا بڑا مزیدار ہے کہ مجھے 3 دفعہ بلایا. اور اختر حسین زمانے میں تھے, وہاں ایمبیسیڈر تھے, اور جناب بڑا مزہ آیا. انہوں نے پیرس میں پڑھا. دیوا نے سوچیے گا کہ اپنا ہار اتار کے مجھے, پوری فیملی کا پروگرام تھا, زمین 2 نیچے کر انہوں نے جناب ہار مجھے پہنایا. پتہ نہیں کہ چوری پوری ہو گیا کیا ہو گیا. جیلانی صاحب کے پاس ہوگا, وزیر اعظم جیلانی صاحب کے پاس ہوگا وہ ہار لے جانے کے بڑے شوق. نہیں وہ جو ہار تھا وہ آپ کے مطابق ضرور انہوں نے, مگر گڈو کو جس مقام پہ ہونا چاہیے گڈو ابھی نہیں ہے. میں اس کی بہت قدردان ہوں. اور ہر آرٹسٹ کے لیے بقول شجرہ نسب نکال کے, اچھا ہو یا برا ہو, برا چھپا لیتے ہیں کبھی کبھی یہ, مگر شجرہ نسب نکال کے دکھا دیتے ہیں کہ بی بی یہ تھی. ہاں حکم. پاکستانی فلم کے حوالے سے بتائیے کہ سنیما میں داخل ہونے کا موقع کیسے آیا, کس نے آپ کو تجویز دی کہ آپ؟ یہ میں سب سے پہلے مجھے لکس والوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بلایا. بہت چھوٹی تھی مگر فیس کا کچھ تھا. انہوں نے بلایا, پھر اس کے بعد اورینٹ والوں نے بلایا, پھر اس طرح چھوٹے چھوٹے ایڈورٹائزمنٹ کرتے کرتے رفیق چمن صاحب تھے جنہوں نے اللہ اکبر بنائی. اچھا جی, انہوں نے جو نا مجھے فلمیں لے لیا. اب فلمیں تو لے لیا, نہ مجھے ڈائلاگ بولنا آئے, نہ مجھے کیمرے کے سامنے کھڑا ہونا آئے. تو کہنے لگے بس تم نے کام کرنا. اچھا جی چلے گی فلم. شمیمارا کماری بیروں میں گئی, میں اور زیبا چراغ کرتا رہا. یہ سب بات کی بات ہے, زیبا بعد میں آئی تھی. اب جناب کیا ہوا, جس وقت کیمرے کے سامنے آئے تو مجھے سمجھ ہی نہ آئے. تو جناب میں نے جو راؤنڈ لیا تو میری جو چٹیاں تھی وہ چٹیاں کیمرہ مین کی آنکھوں پہ لپٹ گئی, اور مشہور تھے جو بیچارے ڈائریکٹر صاحب سر بیٹھے پکڑے, ان کی آنکھوں کے اندر گر گئے پھول. کہتے وقت ایسی منحوس آئیوں کو آتے ہمیں اندھا کر کے رکھیں. تھی بہن. اس کے بعد پھر مجھے کافی فلمیں ملی کراچی میں. یہ اپنا میرا ستیش آنند صاحب کے والد جے سی آنند صاحب بہت بڑے مطلب ڈسٹریبیوٹر بھی تھے, پروڈیوسر بھی تھے. اور کیا ان لوگوں کی شان تھی, کیا کیا انہوں نے کام کیے, کیا کیا فلمیں بنائی ہیں بریڈی والوں نے. میں تعریف کی بغیر نہیں رہوں گی. اور ایک ناطا ایسا رکھا کہ آج نسل تک نسل چل رہا ہے. بہت شکر گزار ہوں لوگوں کی کہ انہوں نے سنتوش خاندان کو یاد رکھا اور عزت بخشتے ہیں, احترام سے نام لیتے ہیں. اور آج بھی جیسی آنند صاحب تو نہیں ہے, مگر سنتوش بھائی نے جا رہے ہیں گپے مار رہے ہیں, جیسی لاہور آ رہے ہیں گپے مار رہے ہیں. بہت دوستی, مگر ستیش نے بہت نبھایا. اللہ ان کو خوش رکھے. اور میں بڑی بہت یاد کرتی ہوں, ان کو دعا دیتی ہوں کہ بہت اچھی شخصیت کی اولاد ہے وہ, اور اللہ ان کو خوب جیتا رکھے, عیش کرے.
आपकी खूबसूरत शक्ल नजर आती रहे। जनाब ये तो मत कहिए कि शर्मिंदा कर रहे हैं आप, तारीफ करवाना चाह रहे हैं। ये दरियाफ्त करना चाह रहा था कि किसी स्टेज पर आपके खानदान को या आपको जाती तौर पर सामना करना पड़ा ये तंग नजरी रखने वाले लोग जो बड़े रिवायती होते हैं, समझते हैं रक्स करना तो ये गैर इस्लामी है, या मुल्लाओं के जरिए आप पर को इस तरह के वाकयात आपको एहतराम सच्ची। और देखिए मेरा एक काम ही एक ऐसा था कि उन्हें एतराज उस जमाने में इतना ज्यादा ये नहीं था, इतना ये शक्ति नहीं थी। बड़े सारे एहतराम से देखते थे आपका डांस। एहतराम से नहीं जनाब, मैं वो के देखते हूँ। मैं सबसे ज्यादा सूफी कलाम पे काम करती थी, क्योंकि जब मैं हमारे उस्तादों ने बताया था कि जो सामाईन है उनका मिजाज देखो कि वो क्या चाहते हैं। अब जैसे आप बहुत शरारती लगते हैं आप अगर कहें ना इस वक्त के जी वो कोई हल्ले गोले वाला नहीं, मुझे पता है आप कहेंगे कोई ठुबरी, कोई अच्छी सी रक्स की कोई अंग बताएं, कोई क्लासिक चीज बताएं, और जब्बार साहब तो पता नहीं क्या क्या बताएं। पाजी गुलफाम, क्योंकि मुझे उसमें मौका मिला था अपने फन का मुजाहरा करने का। गुलफाम के बहुत कमाल ये है, आपको बताऊं कि नीला पर्वत अहमद बशीर, मैं जब 59 में आई तो जनाब अहमद बशीर का पता मैं आपको बता रही हूँ, अहमद बशीर बड़े अच्छे बड़े पढ़े लिखे थे। तो मैं तो जब लाहौर गई तो लाहौर वालों का मिजाज मुझे नहीं पता। अहमद बशीर खाली मतलब खाकी कपड़ों में, और चलते पता कैसे थे चलते थे। मैंने 2-3 दफा एवेन्यू सूर्य को देखा, मैंने कि ये कौन है जो इतना बिल्कुल ही ग्रेवान खुला हुआ बाल बिखरे हुए, क्योंकि वो थे बहुत ही सादा आदमी और बहुत धनी बड़ा काबिल आदमी था। मैंने कहा गल सुननी कुड़िए मेरी फिल्म से काम करना है। अब इस अंदाज से किसी ने मुझे कहा ही नहीं था, या तो मन्ना कह देते थे, मगर ये कि इस तरह गल सुन कुड़िए इधर आ काम करना है, मैं कर नहीं। उससे पहले मुझे मुसर्रत की अपना ये सतीश की फिल्म थी बाजीगर, तो उसमें मैं काम कर रही थी, मुसर्रत मेरे साथ थी। तो जनाब क्या हुआ, मुसर्रत ने कहा इधर खोलना जाए, चुप के पत्थर मार रहा था, सर अच्छा मैं कराची से नहीं गई, पता अंदाजा नहीं था कि ये मजाक कर रही है या सही कर रही है। तो मैंने कहने लगे क्यों नहीं करना काम, मैंने कहा जी आप पत्थर मार दें। मगर उसके बाद ये बुशरा बड़ी छोटी बुशरा, ये अस्मा एजाज हमारी जो है अस्मा बास, ये तो बड़ी गोल मोटोल सी इतनी सी थी। और ये 59 की बात कर रही हूँ, उस वक्त की बात है जब मैं यहाँ आई थी। यकीन करें उस वक्त से मेरी इनकी दोस्ती आज तक है। वो बच्चियाँ इतना मुझे एहतराम देती हैं, इतना मुझे प्यार करती हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी मैं आ रही थी तो इस्मा अब्बास मेरे घर आई, कहती है जल्दी सुने वो है ऐसी है। मैंने क्या हुआ, कहती है कुर्ते पकड़े और जल्दी से कराची वालों को बता दीजिएगा पहन के कि इस्माइल अब्बास जो है वो आजकल बोती कर रही है। कौन याद रखता है किसी को, बहुत अच्छा काम कर रही है वो बुशरा, उसको मैं गोपी कहती हूँ क्योंकि बचपन में उसको गोपी कहा जाता था। अब वो जनाब खैर वो तो जो बातें बच्चों की हुई सो हुई, इन सब की शादी मैंने दुल्हन ने बनाया हुआ इन सबको, क्योंकि मैं बड़ी लाडली थी इनकाल की। मैं एक फिल्म कर रही थी इन्हीं की, तो उसमें चुटिया मेरी बनी हुई थी। वो जी चुटिया मेरी नाचते नाचते गिर गई। तो मुझे परवीन आती जो अहमद बशीर की बहन थी, कहेगी नहीं पसूड़िए नहीं पूछ रही, अच्छा ना मुझे पुछड़ी का पता ना मुझे पसूड़ी का, मैं नहीं कराची से गई इतनी मेरी बेइज्जती कर रही है, मुझे छोड़ छाड़ के बाहर आ गई। तो कह रही क्या बात है, मैंने कहा कि मुझे गालियाँ दे रही हैं। तो बाद में पता ये चला कि नहीं वो पुजरी पता नहीं शायद कोई गोल सी चीज़ को कहते हैं या कोई खूबसूरत चीज़ को कहते हैं, जैसे रहती उस जमाने में। तो ऐसे अच्छे लोग, बड़े अच्छे, मुझे बहुत अच्छे लोग। आपा वो किस्सा सुनाइए वहीद मुराद साहब की, एक तो मूवी आपने की थी और जो आप कहती थी कि फिर वो तकिया लेके आते थे सुबह सवेरे कि तुम लोग आए और मेरा दिमाग। हाँ वहीद मुराद ये तो बड़ा शैतान। मैंने उसकी फिल्म की इंसान बदलता है, तो सुलेमान ये लोग बहुत ज़्यादा करीब थे ना कि सलीम भाई संतोष भाई क्या कहते थे
भाई आप क्या ही घर में ठहरते थे, वेदों की शादी नहीं हुई थी। तो जनाब वो जब सुबह उनकी फिल्म बन रही थी इंसान बदलता है, वो मैं कर रही थी। मजे की बात है जब हम मेरी रिहर्सलें शुरू हों तो जनाब वेदो उठा के तकिया म्यूजिक पे दे मारे। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? कहता कब तो सुबह आके मेरी नींदें हराम कर देते। दुश्मन, मेरी दुश्मनी थी वही इनसे। और जब मैं रिहर्सल करने शुरू करती थी और उसने तकिया फेंकना होता था, मगर उसके बाद अच्छी दोस्ती रही, बहुत जल्दी चला गया, बहुत अफसोस है। मगर उसने अपने आप क्या कहूँगा, तो कुल्लू नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। आपकी अगर हम 2-3 फिल्में देखें, आपने कहा बागी देखो, गुलफाम देखो, और कौन सी? सीमा, नीला पर्वत। लेकिन नीला पर्वत में एक बात थी कि उसमें उन्होंने अंग दिए थे, भारतनाट्यम दिया, कथकली का अंग दिया, फिर मणिपुरी का दिया, फिर प्योर कथक दे दिया। तो ये